الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیکہ یا صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیکہ
عليك يا سيد العرب والعجم اغثنا وامددنا في سبيل الله الصلاة والسلام عليك يا سيد العرب والعجم اغثنا وامددنا في سبيل الله شاء است حسین بادشاہ است حسین شاہ است بادشاہ است حسین دین است دین پناہ است حسین شاہ سب پڑھیں شاہ است بادشاہ است حسین دین است دین پناہ است حسین اور سرداد ناداد دست در دست یزید سرداد ناداد علی اکبر داد علی اصغر داد عون و محمد عمر داد عثمان داد وہب بن کلبی داد علی اکبر داد علی اصغر داد سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین شاہ است بادشاہ است حسین حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو واجب الوجود اور موصوف بالذات ہے ساری کائنات میرے اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے وہ بے نیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے ان گنت لا تعداد بے حد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع روز جزا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں اور کریم آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم آقا علیہ السلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام علی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار برادران اسلام ماہ محرم الحرام کا پہلا جمعۃ المبارک سورہ النساء قرآن کریم کی چوتھی سورہ مبارکہ اس میں سے میں نے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے
اس کے ترجمہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ میرے اللہ ہمیں حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں حق پہ زندہ اور حق پہ ہی اللہ ہمیں موت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، تو انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت لیتے ہیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، فرمایا اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یا او یغلب یا غالب آئے، فرمایا تو ان قریب ہم اسے اجرًا عظیما بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ برادران اسلام، یہاں قرآن نے لفظ یقاتل قتال کا لفظ استعمال کیا۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جہاد میدان میں لڑنا، میدان میں قتل کرنا، میدان کارزار میں بندوق تلوار لے کے آ جانا اور آ کے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا، تو ہم ان ساری چیزوں کو جہاد کہتے ہیں۔ یقیناً یہ جہاد ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن میدان کارزار میں جنگ کرنا، تلوار اٹھانا، بندوق چلانا، دشمن خدا کو، دشمن مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن دین کو جو ہے وہ قتل کرنا، یہ جہاد کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، یہ جہاد کا ایک جز ہے، مکمل جہاد نہیں ہے، یہ جزون ہے۔ اس کو قرآن نے میدانی کارزار میں لڑنے کو قرآن نے قتال کہا، قتل کرنا، لڑنا، جنگ کرنا، یہ قتال قرآن نے کہا۔ اور جہاد اور قتال میں فرق کیا ہے؟ قتال جہاد کا جزو ہے، کل نہیں۔ کل کیا ہے کہ ہم جیسے وہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک قتال سے واپس آ رہے ہیں اور میرے نبی نے فرمایا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں۔ قتال صرف میدان جنگ میں ہے اور جہاد ہماری ساری زندگی پہ ہے، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کرنا، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہمارے معاملات، ہمارے حقوق، ہمارے فرائض، ہمارا گناہوں سے دور رہنا، ہمارا نیکی سے رغبت اختیار کرنا، نیکی والی جگہوں پہ جانا، بری والی جگہوں سے رکنا، اور اپنے معاملات کو شریعت، قانون، اصول، ضابطے، وحی کے تابع کر لینا اور اپنی ذاتی خواہشات اور نفسانی خواہشات کو ختم کر کے خدا کے حکم کے سامنے سر جھکا لینا، اس پوری زندگی کو جہاد کہتے ہیں۔ ہم نے صرف لڑنے کو جہاد سمجھا ہے، قتال کرنے کو جہاد سمجھا، ہم نے صرف بندوق چلانے کو جہاد سمجھا، ہم نے صرف تلوار اٹھا کے سے لڑنا آسان ہے، دوسروں سے لڑنا آسان ہے، اپنے آپ سے لڑنا مشکل ہے۔ دوسروں کو جھکانے کے لیے ضد کرنا آسان ہے، خود کو حق کے لیے جھکا لینا مشکل ہے۔ اس کے لیے ہم جھوٹ بناتے ہیں، جسٹیفیکیشنیں دیتے ہیں، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو حق پہ ثابت کرنے کے لیے ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ دغا بازی اپنے آپ سے کرتے ہیں۔ اگر ہمیں غلطی ہو گئی، دوسروں سے اگر غلطی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ معافی کے لیے پذیر ہوتے ہیں۔ کیا ہم اپنی غلطی پہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ ہم نہیں ہوتے ہیں۔ اپنا حالانکہ ہمیں پتہ ہے ہم غلط ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم سے بھول ہوئی، ہم نے جانے انجانے میں یہ غلط کام کیا، لیکن معافی نہیں مانگ۔ اگر غلط ہے تو معافی مانگ، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جب غلطی کا احساس ہو پھر انسان معافی مانگے تو وہ ذلت نہیں، اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ میں تو عام ایک آدمی ہوں، بڑے بڑے علماء بھی ایسے ہوتا ہے، کوئی چیز غلط لکھ گئے، غلط بول گئے، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ہر شخص جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کتاب لکھی، اس کتاب کو آپ نے پروف ریڈنگ کے لیے بھیجا، انہوں نے کہا جناب اس کے فلاں سطر میں بھی غلطی ہے، فلاں صفحے پہ بھی غلطی ہے، فلاں غلطی نکلی، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اس کو اسی طرح چھپوا دو۔ کیوں کہ صرف ایک اللہ کا قرآن ہے جو غلطی سے پاک ہے۔
دنیا کی ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی غلطی ہے، کیونکہ لا ریب صرف غیر اللہ کا قرآن ہے، اس میں کوئی خطا نہیں، کوئی شک کی جگہ نہیں، کوئی غلطی نہیں، کیونکہ وہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ باقی دنیا کے ہر شخص کے کلام میں خطا ممکن ہے، سہو ممکن ہے، غلطی ممکن ہے، کچھ بدنیتی بھی شامل ہوتی ہے، بعض اوقات بدنیتی نہیں ہوتی لیکن سہمن اجتہادن غلط فہمی کی بنیاد پہ کچھ چیزیں غلط لکھی جاتی ہیں، بعض اوقات غلط بولی جاتی ہے، بولتے بولتے بہت سارے ایسے معاملات، ایک دفعہ بلکہ میرے ساتھ ایک نہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا، بعض اوقات لوگ جھجکتے ہیں بات کو بتانے کے لیے، ہم سے کوئی غلطی ہو تو لوگ کہتے ہیں نہیں بڑے لوگ نے کیا حالانکہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی۔ میں نے ایک دفعہ، کیونکہ اس وقت قرآن کریم میں مجھے اکثر مغالطہ لگ جاتا ہے قرآن کریم میں، تو میں اس لیے قرآن کریم کھول لیتا ہوں، بعض اوقات اب میری نظر بھی تھوڑی سی ویک ہے، وہ کبھی کبھی مجھے بعض کا لفظ چھوٹ جاتا ہے کبھی، تو اس وقت ایسے ہوا کہ قرآن کریم کا واو جو تھا وہ جلد تھی وہ ٹائٹ، تو اس کا لفظ واو جو تھا وہ جلد کے اندر آیا تھا، 4 دفعہ میں نے قرآن کریم پڑھا، چاروں دفعہ میں نے واو نہیں پڑھا، حالانکہ حفاظ موجود تھے، پتہ بھی چل گیا، کسی نے بتایا ہی نہیں، اب ریکارڈنگ بھی ہو گئی، چل بھی گیا۔ تو اگلے ہفتے ہمارے حافظ مقصود سیالوی صاحب انہوں نے کہا شاہ جی پچھلے جمعے سے قرآن دی آیت غلط پڑھی، میں کہا یار میں تو اتو ویک کے پڑھی، کہتے نہیں دیکھا تو پتا چلا یہاں فوری معافی طلب کرے، فوری اللہ سے معافی مانگے، بندے سے کم نہیں تو بندوں سے معافی مانگے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے۔ بڑے بڑے ہمارے جید علماء نے کتابیں لکھی، تقریریں کی، جب احساس ہوا تو رجوع کیا، تو رجوع کرنے میں معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، بلکہ اس میں عزتیں ہوتی ہیں، سمجھ ہوتی ہے۔ تو ہمیں دوسروں سے معافی منگوانا بڑا اچھا لگتا ہے مگر خود نہیں مانگنی، دوسروں کو جھکانا ہمارا نفس جو ہے وہ فخر کرتا ہے اس بات پہ، لیکن خود نہیں جھکنا، دوسروں کو ہم نے درس دینے ہیں خود نہیں ماننا، تو فائدہ کیا ہوا؟ یہ جہاد اکبر ہے، اس کو نبی نے فرمایا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آتے ہیں۔ اپنے آپ کو، اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنی چاہتیں، اپنی مرضیاں، اپنے شوق، اپنے لطف سب ختم کر کے ایک ہی مزہ ہو کہ ہم نے خدا کی بندگی کیسے کرنی، ہم نے اپنے نبی کی غلامی کیسے کرنی، اور یہی وہ مقام ہے۔ کوئی اولیاء اللہ جو ہے نا وہ ہمیں میں سے ہیں، فرق صرف اتنا ہے ہم اپنی خطاؤں پہ ندامت نہیں کرتے، ان سے خطائیں ہو جائیں تو ساری رات اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کروائیں، ہم گناہ کر کے بھی دوبارہ گناہ کی حسرت رکھتے ہیں، ان سے اگر خطا ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ کے آئندہ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ وہی شخص نیکیوں کی رغبت کرتے ہیں، لغزشوں سے گناہوں سے دور رہتے ہیں، بری صحبت سے بچتے ہیں، تو وہی لوگ جب اپنے آپ کو تقوی کے معیار پہ لے آتے ہیں تو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ ہم ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، ہم دوستی کے مقام کو بھی نہیں چھو سکتے، وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے سجدہ تو کیا مگر اپنی زندگی اپنے آپ کے ساتھ ہم نے جہاد نہیں کیا۔ ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی مومن کی شان یہ ہے، دیکھیے نا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے کتنی بلندی عطا فرمائی، ادھر شیطان اس کو پتا ہے میں نے غلط کیا، شیطان کو پتا ہے میرا تکبر، میرا غرور مجھے رسوا کر بیٹھا، لیکن اس کی آکڑ، اس کا تکبر، اس کا گھمنڈ آج تک بھی ختم نہیں ہوا اور بغاوت پہ اتر آیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو شیطان نے بھلایا، نسیان ہوا، اسی وقت رب کے سامنے جھک گئے، مولا میں تیرا بندہ، مجھ کو معافی عطا فرما۔ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم اولاد آدم ہیں، لیکن ہمارے اعمال شیطان جیسے، ہمارا غرور شیطان جیسا، ہمارا گھمنڈ شیطان جیسا، ہمارا تکبر شیطان جیسا، ہمارے جھوٹ شیطان جیسا، ہماری زندگیاں شیطانی معاملات پہ چلتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے طلبگار بن جائیں تو ہمیں شیطان کے رستے کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں رحمان کے رستے کی طرف آنا ہوگا، اپنی ذاتی مرضیاں چھوڑ کے خدا کی مرضی کے تابع اتباع رسول کرنا ہوگا، اطاعت الہی کرنا ہوگا، ہمیں وحی کے تابع صراط مستقیم کے طلبگار بننا پڑے گا۔ اپنی نفسانی خواہشات، جس کو سلطان العارفین کہتے ہیں نا، باج فقیراں کسے نہیں ماریا، اے ظالم چور اندر داہو، ہم دوسرے چوروں کو پکڑتے ہیں، اپنے اندر میں بیٹھے چور کو ہم تحفظ دیتے ہیں، اس کی ہم بات سمجھتے ہیں، اس کو ہم تگڑا کرتے ہیں، طاقتور کرتے رہتے ہیں کہ شابہ بھائی تو نہیں معافی منگنی،
باج فقیراں کسے نہیں مارے، مل کے پھر میرے ساتھ کہیں باج فقیراں کسے نہیں ماریا، اے ظالم چور نہ مردہ سب مل کے باواز بلند کہیں اس دعا کے ساتھ، یا رب العالمین مجھے اپنے نفس کی پیروی نہیں، مجھے اپنی بندگی نبی کی غلامی سکھاؤ۔ سب مل کے میرے ساتھ کہیں ہوئے 100,000 کتاباں پڑھیاں اے ظالم چور، تے باج فقیراں کوئی کسے نہیں ماریا، اے ظالم چور اندر دشمن کو چور کو باہر ڈھونڈتے ہیں، باہر تلاش کرتے ہیں، وادیوں میں ہم دوسروں کو چور ثابت کرنا چاہتے ہیں، مگر میری بکل دے وچ چور ہم نے چور اندر سنبھال رکھا ہے، اپنے نفس کو گمنڈ، غرور، تکبر، حسد، ہرس، حوث، اس سے اس کو پالتے رہتے ہیں۔ مسلمان یاد رکھ لے، جب تک تو اپنے نفس کو کمزور نہیں کرے گا، اپنی خواہشات شیطانی کو ختم نہیں کرے گا، تو خدا کا سچا بندہ نہیں۔ سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا، ارے خدا کی بندگی کرنے والوں، نبی کی کلمہ پڑھنے والوں، ابو بکر عمر عثمان کے محبت کرنے والوں، حیدر کرار سے عشق رکھنے والوں، ارے حسن و حسین کے نوکروں، یاد رکھ لو، فیصلہ کر لو، ہم نے اندر کے چور کو پہلے ختم کرنا ہے، اور وہ کیسے ہوگا؟ اے باج فقیراں کسے ہو رچی میرے نالا کوئی باج فقیراں کسے نہیں ماریا اے باج فقیراں کسے اے ظالم چور اندر تو برادران اسلام یاد رکھنا، اپنے آپ سے جنگ کرنا مشکل ہے، دوسروں سے جنگ کرنا آسان ہے، اپنے جھوٹ کو جھوٹ کہنا مشکل ہے، دوسروں کے سچ کو جھوٹ کہنا آسان ہے، اپنے آپ کو معافی کے لیے پیش کرنا مشکل ہے، دوسروں کو جھکانا بڑا آسان لگتا ہے۔ تو مومن وہ ہے جو اپنی غلطیوں پہ پہلے نظر رکھے، اپنی خطاؤں سے معافی مانگے۔ تو علی مرتبہ سامعین، یہ قتال ہے، جہاد پوری زندگی کا نام ہے، جہاد پوری
زندگی کا نام ہے، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارے معاملات، ہمارے حقوق، ہمارے فرائض، ان سب کو شریعت کی روشنی پہ عمل کرنا اور ذاتی خواہشات کو ختم کرنا ہی جہاد ہے۔ جہاد اکبر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ قتال۔ کیا ہے؟ قتال۔ اور یہ بعض اوقات فرض عین ہوتا ہے، بعض کا فرض کفایہ۔ اور یہ یاد رکھیں، میں ابتدا میں عرض کرتا ہوں، کب کرنا چاہیے یہ قتال؟ ذات کے لیے نہیں، اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں، ذاتی معاملات کے لیے نہیں۔ ہر شخص یہاں سمجھتا ہے میں جو کرتا ہوں میں جہاد سمجھ کے کرتا ہوں اور قتال کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یاد رکھیں یہ وہاں پہ کرنا ہے جہاں خدا کی بارگاہ میں بغاوت کی جائے، تو باغی کو روکنے کے لیے، سرکشوں کے سر کو کاٹنے کے لیے، بغاوت کو جو ہے وہ کچلنے کے لیے، خدا کے دشمن، خدا رسول کے دشمن کے مقابلے میں، وہاں اس وقت جو ہے قتال کی ضرورت ہے۔ جب ظلم پنجے گاڑ لے، معاشرے میں ظلم و ستم رائج کر دیا جائے، حق اور عدل اور انصاف کا قلع قمع کر دیا جائے، وہاں یہ کرنا لازم ہو جائے۔ اور اس کے لیے بھی ابتدا میں یہ سمجھ لیجئے، کوئی شخص یہ نہ کہے اپنا جتھا بنائے، اپنا گروپ بنائے، اپنے جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کرے 10 20 50 اور اعلان جہاد اور قتال کر کے میدان میں کہ جی میں جہاد کر رہا ہوں۔ بالکل نہیں، یہ فساد تھا، فساد ہے اور فساد رہے گا۔ اپنے ملک میں اپنی قوم کے خلاف بغیر کسی شرعی جسٹیفیکیشن کے غلط جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مینوپولیٹ کر کے چیزوں کو جھوٹ کا سہارا لے کے لوگوں کو جو ہے وہ قتال کے لیے اکسانا اور جہاد کے لیے بالکل حرام ہے، غلط ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے 13 سال مکہ المکرمہ میں رہے، تبلیغ کرتے رہے، میرے نبی پہ تشدد ہوا، نبی کے صحابہ پہ تشدد ہوا، کیا ظلم و ستم کی کوئی مثال ایسی ہے جو میرے نبی اور نبی کے صحابہ نے برداشت نہیں کی ہے؟ لیکن میرے نبی نے وہاں پہ قتال کا حکم نہیں دیا، حتیٰ کہ میرے اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، صحابہ نے ہجرت کی مدینہ طیبہ میں، مدینہ طیبہ میں جا کے اسلامی سلطنت کا قیام ہوا، ریاست مدینہ کو قائم کیا گیا۔ پھر اس ریاست مدینہ کی طرف سے پھر ظلم کے خلاف، خدا کے دشمن کے خلاف، پھر جو ہے وہ شریعت کے باغیوں کے خلاف پھر جہاد کا اعلان ہوا۔ تو یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جہاد اور قتال کا درس دیا جاتا ہے۔ آج بھی پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جہاد ہے، تصور جہاد ختم نہیں ہوا جیسا کہ مردود قادیانیوں نے جہاد و قتال کو ختم کر دیا۔ نہیں، یہ خدا کا حکم ہے، یہ مصطفیٰ کی طریقہ ہے اور شریعت مصطفیٰ۔ جہاد و قتال منسوخ نہیں، مگر کب کرنا ہے، کس کے خلاف کرنا ہے اور کس نے کرنا ہے، یہ ریاست کے معاملات ہیں۔ علماء حق اس کا فیصلہ کریں گے، میں اور آپ ایسے ہی جہاد کے فتوے نہیں دے سکتے، یہ علماء حق فیصلہ کریں۔ ریاست کی طاقت ساتھ ہو، جب بھی جہاد ہوگا تو یاد رکھیں کوئی جتھا، کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی فرقہ اس طرح قتال کا حکم نہیں دے سکتا۔ جب بھی پاکستان کے اندر قتال ہوگا وہ علماء کے کہنے پہ ہوگا اور ہماری پاک فوج کے ساتھ ہوگا، اس کے شانہ بشانہ دشمن کے خلاف، ملک کے دشمن کے خلاف، دین کے دشمن کے خلاف، اسلام کے دشمن کے خلاف، ختم نبوت کے دشمن کے خلاف، ورنہ یہ فساد کی ایک صورت ہوگی۔ برادران اسلام یہ چیزیں سمجھیے، ہمارے یہاں پچھلے جب افغان وار تھی یا انٹرنیشنل we are the victim of international politics. Whenever they need us, they portray it and they show us that we are here to for jihad. نہیں، بالکل نہیں۔ اب ہم نے غیر کی جنگیں نہیں لڑنی، ہم نے اپنے ملک میں رہنے، ملک کے تحفظ کے لیے جائیں۔ بھول جائیں ایسے جتھوں کو جو سپاہی صحابہ جیسی تنظیمیں بن گئی، وہ سپاہی محمد جیسی تنظیمیں،
ایسی ایسی بدنام زمانہ دہشت گرد تنظیمیں تھیں، لشکر جنگوی جیسی، جنہوں نے ملک کے امن کو برباد کر کے رکھ دیا، اور ہر شخص جہاد کرنے بیٹھا ہوا، ریاست کو برباد کیا، قوم کو برباد کیا۔ نہیں، اگر آپ کا ڈیفرنسز آف اوپینین ہے تو you have to sit together, talk together, debate on that point، مناظرہ سب کچھ کریں، لیکن جب بندوق اٹھانی ہے تم نہیں اٹھا سکتے، وہ ریاست اٹھائے گی، ریاست کی طاقت سے اٹھائی جائے۔ کوئی شخص کسی معاملے میں کسی کو بندوق سے ساتھ اعلان قتال نہیں کر سکتا۔ تو برادران اسلام، اس لیے یہ چیزیں اور کیوں کرنا ہے؟ دشمن پہ آسمان کی بجلی کی طرح کھڑکتے ہوئے میدان عمل میں اتر جاتے، پھر معاملہ یہ ہوتا خدا کا قہر بن جاتے ہیں یہ میدان میں آ کر، دشمن خدا اور رسول کے لیے خدا کا قہر بن جاتے ہیں یہ میدان میں آ کر، درے خیبر الٹ دیتے ہیں یہ نانے جمی کھا کر، یہ نانے جمی کھا کر۔ مل کے میرے ساتھ کہیں، نبی کا غلام مومن جب آپس میں ہو تو محبت والا، پیار والا، عشق والا، احترام والا، برداشت والا، لیکن جب دشمن دی ہو، ریاست ہو، تو پھر حالت یہ ہے خدا کا قہر بن جاتے ہیں یہ میدان میں آ کر، خدا کا قہر ہے یہ میدان میں۔ نہیں حالے بھی سارے نہیں بولے، اچھی میرے نال آکھو، خدا کا قہر بن جاتے ہیں یہ میدان میں آ کر، درے خیبر الٹ دیتے ہیں یہ نانے جمی کھا کر، ہے یہ نانے جمی کھا کر، نہ یہ مغلوب ہوتے ہیں نہ یہ محصور ہوتے ہیں، نہ یہ مغلوب ہوتے ہیں نہ یہ محصور ہوتے ہیں، خدا کا حکم آ جائے تو پھر مجبور ہوتے ہیں، خدا کا حکم کسی ذات کے لیے مجبوری نہیں، اپنی نفع کے لیے مجبوری نہیں، اپنے معاشی ذاتی معاملات کے لیے مجبوری نہیں۔ جب خدا کا حکم ہو، نبی کا فرمان ہو، شریعت مصطفیٰ ہو، پھر نہ یہ مغلوب ہوتے ہیں نہ یہ محصور، نہ یہ محصور ہوتے ہیں، خدا کا حکم آ جائے، خدا کا حکم تو پھر یہ مجبور ہوتے ہیں، تو پھر مجبوری، پھر یہ نہیں دیکھتے سامنے باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، ماموں ہے، چچا ہے، جب خدا کا حکم ہو، نبی کی شریعت ہو، فرمان مصطفیٰ ہو، تو خدا کا حکم آ جائے تو پھر مجبور ہوتے ہیں، تو پھر مجبور۔ ہماری مجبوری قرآن ہے، ہماری مجبوری شریعت ہے، لیکن یہاں کیا ہے؟ معاملے ذاتی اور قرآن کا سہارا لے کے لوگوں کو دھوکا۔ ہمارے تو یہاں تو سیاسی معاملات بھی ایسے چلتے رہتے ہیں۔ دیکھیں نا کتنے ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے حق و باطل کی جنگیں بنائی، شریعت کی جنگیں بنائی، حسین و یزید کا نام لیا، کربلا کا میدان بنایا، پھر اس کے بعد انہی حکومت سے مذاکرات بھی ہوئے۔
تو حسین نے تو ایسے نہیں کیا، جب حق کے لیے آگئے، جب نہ ہو تو پھر سر کٹا۔ ہاں اپنے معاملات میں، اپنے ذاتی معاملے میں کبھی بھی جنگیں نہیں کرنی۔ ہاں شریعت کا معاملہ ہو تو ڈٹے رہو، لیکن ملک کے اندر فساد نہیں، ملک کے اندر جنگ نہیں۔ جنگ جب بھی کرنی ہے دشمن سے کرنی ہے۔ ہم آپس میں دشمن نہیں، ہمارے اختلافات اپنی جگہ، ہمارے معاملات اپنی جگہ، ہمارا جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ، مس کنسیپشن، ہماری جو اجتہادی اور فروئی معاملات اپنی جگہ، لیکن ہم ریاست کے خلاف، اپنی قوم کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے، یہ فساد ہوگا۔ ہاں معاملے چلتے رہیں، تقاضے ہوتے رہیں، ڈیمانڈز ہوتی رہیں، معاملے چلتے رہیں، کریں محنت ہونا چاہیے، لیکن ہر معاملے کو حسین اور یزید اور کربلا نہ بناؤ، یہ بھی تو مینیپولیٹ کرنا ان چیزوں کو۔ تو سامعین ذی وقار، رب ذوالجلال نے فرمایا، قرآن آندہ پہ خالق کائنات، خالق ارض و سما نے فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ۔ رب فرماندہ ہے پیا تو انہاں نو چاہیے والے، احد والے، یرموک والے، یمامہ والے، حنین والے، کربلا والے، جنہاں نے میدان کارزات دے اندر دنیا دی زندگی نہیں آخرت دی زندگی نو ترجیح دیتی، آخرت واسطے کام کیتا، تو میرا اللہ فرماندہ ہے پیا من یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ رب آندہ ہے جڑے اللہ دی راہ چ لڑدے ہو پے یاد رکھے آجے اوے تسی جڑا پاویں مر جاوے، پاویں ماریا جاوے، پاویں جڑا او یغلب، پاویں غالب آوے، غازی بن جاوے، فکر نہ کری جڑا دنیا تو قتل ہو جائے مگر یقتل فی سبیل اللہ، اللہ دی راہ چ ماریا جاوے، فکر نہ کری اے نہ سمجھی میری زندگی ختم ہو گئی، میں تے مر گیا، میرے بچیاں دا کی بنے گا، میری بیوی دا کی بنے گا، میرا مال، میری دولت، میرا پیسہ انہاں دا کی بنے گا۔ رب آندہ فکر نہ کری میں یقاتل فی سبیل اللہ، اللہ دی راہ چ لڑن والیا فیقتل، پاویں تو ماریا جاویں یا تو غالب ہی آویں تو پھر کی ہوئے گا، اللہ تیرے واسطے اجر عظیم رکھیا ہویا ہے، صرف اجر بھی نہیں اجر عظیم رکھیا ہویا ہے۔ پہلی تے گل لے تو زندگی اللہ دی راہ تے دینا پیا، یا اللہ بندہ زندگی دیندا ہے پیا کیڑا اجر ملے گا؟ فرمایا پہلا اجر تے یہ، فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ پہلا اجر ہے وہ مرے ہی نہیں، بل احیاء، اے لڑنے والے، اے قتل ہونے والے، تو مرا نہیں، تو زندہ ہے، تو زندہ ہے، بل احیاء قرآن کہتا ہے، فرمایا تو زندہ، تو کون ہے؟ اچھی بولو کون ہے؟ قرآن کے لفظ ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کا کہتا ہے بل احیاء، تو زندہ ہے۔ کون زندہ ہے؟ جو شہید ہے۔ شہید کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے۔ اب شہید زندہ ہے، بڑی توجہ سے بات سمجھیے گا، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، قتل ہو جائے، وہ کون ہے؟ اور شہید جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، شہید زندہ ہے کہ مر گیا؟ یہ میں کہتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا مومن ہے، کلمہ گو ہے، جو شہید کو مردہ کہتا ہو؟ کوئی نہیں کہتا، وہ زندہ ہے۔ اب میں دوسرا سوال یہ کرتا ہوں، اگر وہ زندہ ہے تو آپ نے کبھی زندہ کا جنازہ پڑھا؟ بولو زندہ بندے دا کبھی جنازہ پڑھے؟ زندے بندے نو قبر چ پا کے آئے ہو؟
بولو بولو زندے بندے دی وراثت تقسیم ہوئی ہے کہ بلوکیا کر لو یہ ابے اور بیٹھے نے. مگر یہ آج کل یہ بدقسمتی ہے کہ آج باپ کی موجودگی میں اولاد کہتی ہے ابا جی ہمیں وراثت کا حق دیں، حالانکہ یہ حق نہیں ہوتا اولاد کا. باپ کے مرنے کے بعد وراثت ہے. زندگی میں باپ کی ملکیت ہے، مہربانی کرے تو اولاد نو دے. اولاد کا یہ حق نہیں کہ باپ سے تقاضا کرے. شہید زندہ ہے، شہید کا جنازہ ہوتا ہے، شہید قبر میں جاتا ہے، شہید کی وراثت تقسیم ہوتی ہے. بولیے شہید کی جو بیوی ہے کیا وہ بیوہ ہے کہ نہیں؟ کیا وہ عدت کے بعد آگے نکاح کرتی ہے کہ نہیں؟ کرتی ہے. اب مولانا سے پوچھے مولانا اس کو آپ زندہ بھی کہتے ہیں، اس کا جنازہ بھی ہے، اس کی وراثت کی تقسیم بھی ہے، اس کی بیوی بیوہ بھی ہے، آگے نکاح بھی کر سکتی ہے، اس کا جو ہے وہ قبر بھی بنے گی. مولانا ان ساری چیزوں کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شہید جس کی قبر ہے یہ زندہ ہے، تو ہر فرقے کا مولوی، ہر مکتبہ فکر کا عالم یہ کہے گا کہ جناب بالکل آپ درست کہتے ہیں، یہ شہید زندہ بھی ہے لیکن قبر میں ہے، یہ شہید زندہ بھی ہے، اس کی بیوی بیوہ اور آگے نکاح بھی کر سکتی ہے، یہ شہید زندہ بھی ہے، اس کی وراثت بھی تقسیم ہوگی، شہید زندہ بھی ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا. پھر آپ اس مولانا سے پوچھیں مولانا یہ عجیب زندگی ہے کہ اس کا جنازہ بھی ہے، اس کے قبر میں بھی ہے، اس کی بیوی بیوہ بھی ہے، اس کی وراثت تقسیم بھی ہے. کہے گا تمہیں نہیں پتا، قرآن کہتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان کہتا ہے کہ یہ زندہ ہے لیکن اس کی بیوی پہ شریعت کا حکم ہوگا، اس کی جو وراثت پہ شریعت کا حکم ہوگا، اس کی جو ہے وہ جنازے پہ شریعت کا حکم ہوگا. مولانا کیا یہ پھر بھی زندہ؟ مولانا کہیں گے ہاں یہ پھر بھی زندہ. پھر آپ بھی پوچھئے مولانا ہمیں یہ تو بتائیے جس کا جنازہ پڑھا جائے وہ تو زندہ، جس کی بیوی نکاح کرے وہ تو زندہ، جس کی وراثت تقسیم ہو وہ شہید تو زندہ. ارے پھر نبی مردہ کیسے ہے جس کا جنازہ بھی ایسے نہیں ہے، جس کی بیوی آگے نکاح بھی نہیں کرتی، ارے جس مصطفیٰ کی زمینیں بھی تقسیم نہیں ہو. پھر نبی کو مردہ کس حکم سے کہتے ہو؟ جی قبر میں ہیں تو شہید قبر میں نہیں. قبر میں جا کے بھی یہ بھی پتا چل گیا کہ سنیوں کا عقیدہ سچا ہے. ارے ہر قبر والا مردہ نہیں ہوتا، کوئی قبروں میں جا کے بھی زندہ رہتے ہیں. اللہ ان کو یہ زندگی عطا فرماتا ہے. تو اگر یہ شہید زندہ ہے، بدر والے زندہ، احد والے، یرموک والے، یمامہ والے، حنین والے، اگر یہ سارے زندہ ہیں تو ان کا آقا کیسے مر گیا؟ پھر کہہ دو نا میرے ابو بکر کا آقا بھی زندہ ہے، عمر کا آقا بھی زندہ ہے، عثمان و علی کا آقا بھی زندہ ہے. ارے حسنین زندہ ہے تو حسنین کا نانا بھی زندہ ہے. میرا نبی بھی زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. پھر کیوں نہ ہم کہیں غروب ہو جائے جو وہ یہ آفتاب نہیں. حسین کا نین میں جواب نہیں، تمہارے حسین تمہارے حسین کا جواب
اور غروب ہو جائے جو وہ یہ آفتاب نہیں۔ تو سامعین ذوالفقار، شہید بھی زندہ مگر جنازہ پڑھا جائے گا، شہید بھی زندہ مگر اس کی مزار بھی بنے گا، شہید پھر بھی زندہ اس کی بیوہ جو ہے وہ آگے نکاح بھی کرے گی، شہید پھر بھی زندہ اس کی زمینیں جائیدادیں وراثتیں تقسیم بھی ہوں گی۔ اے میرا نبی ایسا زندہ، اے جس سے جیسا ہمارا جنازہ، میرے نبی پہ ایسا جنازہ نہیں پڑھا گیا۔ میرے نبی کی جب باری آئی، جب میرے نبی نے اس دنیا فانی سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کسی نے کوئی اس طرح کا جنازہ نہیں پڑھا، کوئی ایسے امام نہیں بنا۔ ٹولیوں کی صورت میں نبی کے آسمان سے ملائکہ آئے، اہل بیت رسول آئے، مصطفیٰ کے صحابہ آئے، 5-5 10-10 کی ٹولیوں میں آئے، نبی کے بارگاہ میں کھڑے رہے، وہاں کھڑے ہو کے کہتے رہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ اور کسی نے میرے نبی کے، کیونکہ بعض احباب تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی اصحاب رسول نے نبی کا جنازہ نہیں پڑھا، بدبختو نبی کا ایسے جنازہ ہوا ہی نہیں۔ میرے نبی کی بارگاہ میں ٹولیوں کی صورت میں سب سے پہلے آسمان سے ملائکہ آئے، پھر اہل بیت رسول، پھر 3 دن تک صحابہ جاتے رہے اور کسی نے چارپائی کو کندھا نہیں دیا۔ میرا نبی تو ساری کائنات کو کندھا دینے والا ہے۔ جہاں نبی کا وصال ہوا اسی جگہ میرے نبی کا مزار پر انوار بنا۔ کوئی چارپائی اٹھا کے لے کے نہیں چلے، کوئی کسی نے امام نہیں بنا، سب کے سب نے وہاں درود و سلام پڑھا۔ آج بھی آپ المعلا میں چلے جائیں، اپنے شہر کے قبرستان میں، اپنے بزرگوں کے قبر پہ جائیں، اولیاء کے مزار پہ بھی جائیں تو دعا ہوتی ہے۔ نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ۔ یا اللہ ہمیں بخش، ہمارے والدین کو بخش، تمام مومنین کو بخش۔ میرے نبی کے لیے بخشش کی دعا نہیں، جو نبی کو معاذ اللہ گناہگار سمجھ کے بخشش کی دعا کرے وہ کافر ہے۔ نبی کے لیے بخشش کی دعا نہیں، نبی کے لیے قرآن نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ اتحیات میں نبی پہ سلام ہے۔ تو کوئی ایسا جنازے کی ظاہری صورت جو ہمارے ہاں یہ نہیں تھی، اس کو صورتاً جنازہ کہا گیا، ٹولیوں کی صورت میں۔ اور پھر میرے نبی کی ازواج مطہرات آگے نکاح نہیں کر سکتی، ازواجہ امہاتہم۔ میرے نبی کی کوئی ظاہری جائیدادوں کی تقسیم کو وراثت نہیں ہے، نہ فدق نہ کوئی اور، سارے کا سارا وہ ریاست کے ذمہ تھا، اس کے مینیجریل ایشو۔ میرے نبی کی وراثت علم تھا، جو نبی کے اصحاب نے بھی لیا، جو علی نے بھی لیا، جو حسن و حسین نے بھی لیا، جو سیدہ زہرا نے بھی لیا۔ یہ وراثت نبی کی وراثت علم ہے جو سب کے پاس۔ تو علی مرتبہ سامعین، میرا نبی کے غلام بھی زندہ، میرا نبی بھی زندہ، نبی کے غلام بھی زندہ، اور میرا نبی بھی زندہ، نبی دے غلام بھی زندہ۔ آج بھی جڑا اللہ تے اللہ دے رسول واسطے جان دے وے، جڑا فی سبیل اللہ اللہ دی راہ چ جان دے وے، پہلا اجر اے وے۔ خبردار مت سمجھیے مر گیا ہے، یہ جڑا نیست و نابود ہو گیا، نانا قرآن آندا پیا بل احیاء، ایک کل بھی زندہ تے اج بھی زندہ۔ نبی دا ہر غلام زندہ، ہر اللہ دی راہ جڑا جان دین والا زندہ، بلکہ انج کہہ لے زندگی آئی ہے، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے کہ
قدموں موت جس کو آئی ہے، مصطفیٰ کے قدموں، مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی ہے۔ تو سامین جیوک عرض کرنا پیا، اللہ فرماندہ پیا میں قتل ہوئے، پاہمیں جڑا ماریا جاوے، پاہمیں جڑا غالبی آوے، او یا غلیب رب فرماندہ پیا، قرآن آندہ پیا، اجرا عظیما، وہ دے واسطے اللہ نے بڑا اجر رکھیا ہویا ہے۔ یہی میدان کربلا دے اندر یہی رب ذوالجلال دے پیارے نبی دے پیارے نواسے انہاں نے بھی فیصلہ کر لیا، آج جڑا یزید جڑا حکومت سنبھالدا ہے پیا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد یزید حکمران بن گیا ہے، یہ شریعتیاں حداں نو توڑدا ہے پیا، یہ جڑا اسلام دا تمسخر اڑاندا ہے پیا، یہ جڑا دین دے مذاق اڑاندا ہے پیا، حدود اللہ نو جڑا پامال کردا ہے پیا۔ میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جس دین واسطے میرے نانا نبی نے جڑے تاج تے بازاراں چ مارا کھا دیاں، اے مکے دیاں وادیاں تے جس نبی تے تشدد ہویا، جس دین واسطے میرے کریم میرے نانا نبی علیہ السلام نے تکلیفاں برداشت کیتیاں، جس دین واسطے ابو بکر دا سارا مال کم آیا، جس دین واسطے عمر دی تلوار جڑی او جڑا میدان جہاد دے اندر چل دی رہی، جس دین واسطے عثمان غنی نے اونٹاں دیاں لدیاں قطاراں نبی دے نام تو دے چھڑیاں، جس دین واسطے بدر و احد دے اندر علی ابن ابی طالب نے ذوالفقار حیدر الجہاد کیتا۔ آج اس دین کو یہ پامال کر رہا ہے، آج اس دین کو یہ پامال کر رہا ہے، دین مصطفیٰ اور شریعت مصطفیٰ کو توڑا جا رہا ہے۔ پھر میرے امام نے نعرہ حق بلند کیا۔ لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ جی خلافت کو ملوکیت میں بدلا گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں خلافت کو ختم کر دیا گیا، تو شاہ جی ہم پھر کیوں مانے؟ میں نے کہا ہم نام بھی مانے جب علی کے بیٹوں نے مانے، ہم کون ہیں انکار کرنے والے؟ کیا ہماری سمجھ، ہماری عقل، ہمارا علم، ہمارا شعور کیا مولا حسن سے زیادہ ہے؟ کیا مولا حسین سے زیادہ ہے ہماری فراست؟ تو جب دونوں شہزادوں نے امیر معاویہ کے دور میں خروج نہیں کیا، تلوار نہیں اٹھائی، تو جب جہاں علی کے بیٹے خاموش ہیں وہاں ہم بھی خاموش ہیں، کوئی ہماری یہاں پہ بات نہیں بنتی۔ اتنا میں بتا دوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں خلافت ختم ہوئی ہے، لیکن شریعت کا تمسخر نہیں اڑایا گیا، حدود اللہ کو توڑا نہیں گیا، وہاں پہ شریعت کے مذاق نہیں کیا گیا، اجتہادی معاملات میں غلط فہمی آ گئی، معاملے چلتے رہے، مگر جب یزید آیا تو وہ اجتہادی معاملہ نہیں تھا، وہ فروعی معاملہ نہیں تھا، یزید کا اصولی معاملہ تھا، اصول دین۔ اس کو بدبخت کو کیونکہ شراب پیتا تھا، سر عام پیتا تھا، کہا گیا کہ بدبخت شراب کیوں پیتے ہو، قرآن میں حرام ہے، تو ہس کے کہنے لگا تو رہتے انجیل ہی لکھی ہے نا، میں وہ دیتا ہے پی لینے، حالانکہ انجیل میں بھی بعد میں ترامیم کی گئی، تو اس نے قرآن کا انکار کیا۔ جب اس نے کہا نا میں انجیل کے حکم کے تحت پیتا ہوں، تو یہ قرآن کا انکار ہے، وہ قرآن کے انکار کی وجہ سے کافر ٹھہرا، کفر کی حکومت کے خلاف میرے امام نے خروج کی، میرے امام نے آواز حق بلند کیا، فرمایا یاد رکھنا، میں فرمایا میں جان دے دیاں گا کیونکہ وہ قرآن جڑا اللہ دی آخری کتاب ہے، وہ قرآن جڑا میرے نبی دے اتے نازل کیتا گیا، وہ قرآن جڑا شریعت مصطفیٰ دے جڑا اسلام دی تکمیل ہے، وہ قرآن جدے وچ جڑا میرے نبی علیہ السلام آپ دا پیغام آخری جڑا اللہ نے نازل کیتا، وہ قرآن یزید بدبخت جڑا ہے قرآن دا تمسخر اڑا رہا ہے، آیات
آیات قرآنی دا انکار کردا ہے پیا بسنا شراب نو جائز قرار دیندا ہے پیا جڑا جڑا اس طرح شریعت دا مذاق اڑاوے اس وقت حسین ابن علی جڑا او خاموش نہیں ہو سکدا حسین ابن علی میدان وچ نکلے گا ادھر یزیدی حکومت ادھروں کی یہ کوفے دے اندر میرے امام نو خط اوندے نے پے حسین آ جاؤ اسی یزید دے نال نہیں حسین ابن علی اسی تواڈے نال آؤ اسی بیعت کرن واسطے تیار ہاں میرے امام علی مقام ادھر یزید دا فسق و فجور نہیں بلکہ کفر دی حد تک شریعت دا مذاق ادھر کوفے والیاں دے سینکڑیاں خط پہ اوندے نے حسین آ جاؤ اسی تواڈی بیعت کران گے اسی تواڈے بابے علی دے منن والے ہاں میرے امام علی مقام نے خط کھولے پڑے میرے امام نے فیصلہ فرمایا حسین چل نانے دی شریعت واسطے چل جڑا نبی دی امت بچان واسطے چل حسین نبی دی دین دے واسطے میرے امام تیاری فرمان لگے نے صحابہ جمع ہو گئے عرض کی تھی حسین انج نہ جایا جے کوفی ہمیشہ بے وفائی کر دینے وہ جڑا کوفی لا یوفی نے اے وفادار لوگ نہیں تسی انج کرو کہ تسی آپ نہ جاؤ میرے امام نے خط کھولے فرمایا دیکھو فلاں چودھری فلاں سردار فلاں جڑا باثر آدمی فلاں قبیلے دے سردار نے مینوں خط لکھیا ہویا وے امام نے جدوں سارے سنائے اسے نبی دے اصحاب فیصلہ کر دینے پہ عرض کی تھی حسین تسی آپ نہ جاؤ پھر کوئی نمائندہ بنا دے وہ میرے امام نے فیصلہ پسند آیا تجویز پسند آ گئی میرے امام نے فیصلہ فرمایا آپ دی نظر اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل تے فرمایا مسلم تسی تیاری کرو حسین دا نمائندہ مسلم بن عقیل جاوے گا میرے امام علی مقام نے حضرت امام مسلم نو تیار فرمایا حضرت امام مسلم تیاری کر دینے پہ آپ دے دو ننے شہزادے ایک دا نام محمد ایک دا نام ابراہیم دونہ شہزادے جدو باپ جان لگن وہ پتر زد کر دینے ابو جی اسامی نال جانے میرے امام مسلم نے جدو ویکھیا بچیاں دی زد نو منیا نالے سفیر بن کے جا رہے سن کوئی جڑا قتال واسطے جا نہیں سن دے بلکہ حسین دے نمائندے بن کے جا رہے سن دونوں شہزادیاں نو تیاری دا حکم ملیا امام مسلم نے تیاری فرما لئیے اے آخری بری جدو امام مسلم نے امام الانبیاء دے دربار تے حاضری دیتی آقا حسین دی بارگاہ چ حاضر ہوئے نے میرے امام حسین نے بھی کیا اپنے ویر دے اکھاں وچ آنسو ہوئے کے عرض فرمایا مسلم کس گل تو روندے ہو کیا تسی جڑا انہاں دی بے وفائی تو انہاں دے حالات تو ویکھ کے گھبرا گئے وہ رستہ بڑا دشوار ہے کس وجہ تو گھبرا گیا وہ امام مسلم عرض کی تھی آقا نا اے مشکلان تو مینوں کچھ نہیں آندیاں میں تے تاروں نام اگے روز صبح ہوندیے شام ہوندیے اے علی دے پتر دی زیارت کر لینا اے نماز پڑھنا وا سامنے امام ہوندا ہے میں مقتدی بننا ہن میں جا رہا وا ایک مدینے دی جدائی مار دیے تو جا کا تانوں دیدار جڑا میرے روز کیویں کرانگا میرے امام نے دعا کی تھی دلاسا دیتا امام مسلم نے تیاری فرمائی ہے سید چڑھتا ہے پیا وقت کم میں تفصیل اچھ نہیں جاندہ امام مسلم ٹوڑ دیاں دشوار گزار پہاڑیاں سلسلے اور مشکل جگہ تو گزر دیاں امام مسلم جدوں پہنچے کوفے دے اندر جا کے ویکھیا پہلے دن ہزاراں کوفیاں بیعت کر دینے پہ امام مسلم بڑے راضی ہوئے نے انہوں نے وفاداری محبت دا یقین دلایا امام مسلم نے فوری خط لکھیا آقا حالات اچھے نے سارے وفادار لگ دینے پہ بیعت کر دینے پہ آقا یا جاؤ میں تہاڈے جڑے بہاف تے انہاں کولوں تہاڈی بیعت لینا پیاواں انہیں ہزار کوفی نے بیعت کر لئیے ادھر امام مسلم نے خط لکھیا ادھر ابن زیاد نو پتہ لگا انہیں جڑا نمائندہ یزید نو پتہ لگا ابن زیاد نو نمائندہ بنا کے کھلیا وہ بدبخت دغا باز آدمی انہیں مدینے والا رستہ اختیار کیتا چہرے تے نقاب کیتا اے ٹردیاں شام دا ویلا ادھر کوفے دے لوگ روز ویندے نے مدینہ طیبہ دا راہ ویندے نے اس راہ کدی علی دا پتر ہی آئے گا
نبی دا نواسا آئے گا اسی حسین دی بیعت کرانگے نالے زیارت کرانگے مگر ابن زیاد دگا باز نے جدو نکاب کر کے کوفے داخل ہویا کوفے دے لوگ خوشیاں کر دینے پہ یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین میرے حسین دی محبت دے وفاداری دا دعویٰ کر دینے پہ اے جدو میں دا جڑا ابن زیاد چل دیاں اے جدو گورنر ہاؤس دے قریب پہنچیا انہیں اپنا نکاب اتاریا لوکی حیران ہو گئے نے یہ تے بدبخت ابن زیاد ہے انہیں خطبہ دیتا کہن لگا لوگو منو یزید نے نمائندہ بنا کے کھلیا بے خبردار کوئی جڑے حسین دی بیعت نہ کرے کوئی جڑا بے امام مسلم دی بیعت نہ کرے جنہیں بیعت کی تھی ادا گھر جلا دیتا جائے گا میں یزید والو اعلان کرنا ماں ادا جڑا گھر جلایا جائے گا ادا بچے قتل ہونگے انہوں امان نہیں ملے گی سارے کوفی پریشان ہو گئے نے گھرانو لوٹ گئے نے اگلا دن ہویا میرے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جڑی طبیعت نہ ساز ہے فجر دے وقت مسجد نہیں گئے ظہر دا ویلا ہویا اے کوفے دیاں گلیاں نے بازار نے اے علی دا بھتیجا مسلم بن عقیل امام علی مقام دے بھائی نے اے جدوں دوپہر دے ویلے نماز ظہر واسطے جامعہ مسجد گئے نے دیکھیا گلیاں سنسان نے کوئی پر نظر نہیں آؤندا اذان آپ نے دیتی ہے حی علی الصلاۃ وہ جڑے بیعت کرنے والے اج کوئی نظر نہیں پہ آؤندا میرے امام نے کلیاں نماز پڑھی اے کوفی پھر بے وفائی کر گئے نے اپنی جان تو ڈر گئے نے گھر دے جلن تو ڈر گئے نے انہاں نے دنیا دا سودا کر لیا وے سب نے بیعتاں توڑ دیتیاں میرے امام مسلم نے جدوں اذان دے کے نماز پڑھی ہے تنہا میرا امام نکلیا وے اے گلیاں جڑیاں کوفے دیاں نے اتو گرمی سورج جڑا اگ برسا رہیا وے اے نبی دا شہزادہ آل نبی اے نازک نرم شریر سخیدہ اے جویں چمبے دیاں کلیاں نازک نرم شریر سخیدہ اے جویں چمبے دیاں کلیاں اگ پئی برسے وقت دوپہرے تے سڑ گئیاں نازک تلیاں کوفیاں بند دروازے کیتے او کوئی دل دا حال نہ پوچھدا تنہا ویر حسین دا پھردا اے وچ کوفے دیاں گلیاں میرے امام مسلم نے اکیلے تنہا گلیوں میں پھرتے ہیں دروازے کوفیوں نے بند کر دیے میرے امام علی مقام کے بھائی آپ چلتے چلتے پیاس کی شدت نے ستایا حضرت امام مسلم جڑے نے دیکھا کہ یہ ایک دروازہ کھلیا ہویا بے وہ دروازے کو توا نامی خاتون دائے میرے امام سخت گرمی پیاسے نے مسافر نے میرے امام اتھے تشریف رکھ دینے پہ وہ جڑی بی بی ویکھیا یہ بندہ بیٹھا ہویا ہے کہن لگی تو کون ہے فرمایا میں مسافر ہاں میں جڑا تھے مسافر ہاں میں پیاس لگی ہوئی ہے بی بی نے پانی پلایا کھانا کھلایا چلی گئی ہے تھوڑی دیر بعد نکلی ہے پھر دیکھیا تے وہ مسلم دروازے تے بیٹھے ہوئے نے کہن لگی بندی اللہ دیا اے لوکاں دے بوئے آگنج نہیں بیدہ میں تینوں پانی پلایا ہے تینوں میں کھانا کھلایا ہے جا اپنی منزل اپنے گھر چلا جاؤ امام مسلم نے فرمایا بی بی میں تنو کی دساں ہن میرا کوئی ٹھکانہ نہیں رہ گیا ہن میری کوئی منزل نہیں رہ گئی میرا کوئی گھر نہیں رہ گیا اے بلان والے بے وفائی ہو گئے نے خط کھلن والیاں نے بیعتاں توڑ دیتیاں نے کہن لگی تو کون ہے فرمایا نبی کے گھر کا بندہ ہوں آقا مرتضیٰ میرا نبی کے گھر کا بندہ ہوں ہے آقا مرتضیٰ میرا حسین ابن علی سید امام و پیشوا میرا نرالا ہے جہاں والوں سے گھر میرا چمن میرا اگر پوچھے تو کہہ دینا مدینہ ہے وطن میرا فرمایا میں مدینے دا مسافرہ بی بی نے خدمت کی تھی جڑا احترام نال بٹھایا گھر دے اندر لے گئی سید گھر آ گیا میرے تے بخت جاگ پہنے
میرے تے مقدر جاگ پینے کہ سید زادے میرے گھر آ گئے نے میرے امام اتھے قیام کیتے مگر کیے وہ جڑا بیٹا وے اتھوں میں دا بیٹا وے جڑا میرے امام نے وہ دا بیٹا جڑا وے وہ بھی دنیا دے لالچ اندر وہ دوبارہ ابن زیاد نو دستا ہے پیا میرے امام اتھوں جڑے نے گرفتار ہوندے نے پہ چواں پاسے کھیرا پہ گیا وے امام مسلم دے جڑے آپ جڑے نے او دے گھر کھیرا پیا ہویا وے فجر دے وقت میرے امام نماز پڑھیے گھوڑیاں دے سماں دیاں آوازاں آ رہیاں نے اے جڑے باہر جڑے تلواراں دی چھنک نظر آ رہی ہے میرے امام نے فجر دے ویلے نماز پڑھی سید تلوار اٹھا لئیے دیکھیا باہر اے یزیدیاں دا کھیرا پیا ہویا ہے میرے امام نے فرمایا میں کسے نو قتل نہیں کیتا میں کسے دا نقصان نہیں کیتا میں نو تے کوفے والیاں نے بلایا وے انہاں کیا سانو نہیں پتا سانو حکم وے مسلم نو قید کرو انہاں نو گرفتار کرو آپ نے جڑا فرمایا انج حسین دا ویر ہووے علی دا پتر ہووے انج کدی گرفتاریاں نہیں دیندا چواں پاسوں پتھر وج دینے پہ میرے امام دا سر بھی زخمی میرے امام دا جسم بھی زخمی میرے امام دے ہونٹاں تے پتھر لگا داڑھی مبارک خون نال بھر گئی ہے بی بی نے ویکھیا دوڑ کے اگے ودیے آ کے پانی دا پیالہ پیش کیتا سید نے پانی پکڑیا خون پانی وچ گریا میرے امام نے پیالہ رکھیا دوسرا پیالہ وہ بھی خون نال بھر گیا تیسرا پیالہ وہ بھی خون نال بھر گیا میرے امام نے فرمایا اے میں دنیا دا پانی نہیں پینا او میرا بابا علی آپ کو سردہ پیالہ پکڑ کے کھڑے ہوئے نے آوازاں دے رہنے مسلم ہنی آ جاؤ میں علی تیرا انتظار کرنا فرمایا مسلم آ جاؤ میں تیرا انتظار کرتا ہوں سامین جی وقت ادھر میں وقت نہیں ورنہ میں ہانی بھی گرفتار ہوئے نے پھر جڑا انہوں نے جڑا دہائی ملی ہے مگر پوچھیا جا رہی ہے اے کدھر چلے گئے امام مسلم ہے امام مسلم دے در کھیرا پیا ہویا وے اے جدوں امام پیالہ زمین تے رکھن لگے نے ایک نیزہ میرے امام دی پشتے لگا میرا سید زمین تے گریا وے اے جدوں سید گریا ہر پاسوں پتھر وج دے پہ سید نو ہتھ کڑیاں لگ گئیاں پیرانو زنجیراں پہ گئیاں نے زخمی علی دا لال اتھو نکل کے ابن زیاد دے دربار وچ پہنچے نے ابن زیاد نال مکالمہ ہویا ایک کوئی سوال ہے وہ بیعت کر لے امام مسلم نے فرمایا اے جنہیں حسین دے ہاتھ دے بیعت کیتی ہوئے وہ یزیدیاں دے ہاتھاں تے بیعت نہیں کردہ کہنے لگا مسلم پھر تیری تیار ہو جا فرمایا میں بالکل تیار مگر میری کچھ وصیتاں نے میرے تے کچھ قرض ہے میری تلوار کھوڑا بیچ کے قرض ادا کر دیویں دوسرا میں خط لکھی آیا وے اے زہرا دے لال میرے خط تے تیاریاں کر دے ہونے نے انہاں نو پیغام دے دیں اے کوفی لا یوفی نے تسی کوفے نہ آیا جے تیسرا میرے نال دو میرے شہزادے نے ننے بچے نے اے یتیم ہو جان گے اے یتیمانو ستائیں اے یتیمانل پیار کری پاویں باپ نہ ہوئے انہاں نال محبت نال انہاں نو واپس مدینے گھل دیوی میرے امام نے وصیتاں کیتیاں چھت تے لے جایا گیا اے ظالماں نو حیا نہیں آئی بلند چھت تو سید دا زمین تے جدو جسم گرایا اے زمین کوفہ سرخ ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ زمین کوفہ جڑی ہے امام مسلم دے خون نال سرخ ہو گئی وہ چوراہے دے اندر گورنر ہاؤس دے دروازے دے کے امام دا لاشا پیا ہویا وے کوئی کفن دین والا نہیں کوئی انہاں دے کپڑا پان والا نہیں وہ بیعتاں کرن والے سارے تماشائی بنے ہوئے نے سارے ویندین پہ وہ سید دا لاشا پیا وے ادھر جاسوس تیاری کر دینے پہ اس امام مسلم دے بچیاں نو تلاش کرو ادھر قاضی شرح دے گھر دونوں شہزادے آرام کر دینے پہ قاضی شرح نے ادھی رات نو اٹھایا پترا نل پیار کیتا کدی زلفاں سوار دینے